اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ جب جناب ختیجۃ الکبریٰ کے گھر جناب عباس، جناب حمزہ، جناب ابو طالب پہنچے اور جا کر یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا مال تجارت محمد میرے بھتیجے کو دو تاکہ وہ بھی مال تجارت لے کر جائے اور وہ صادق اور امین ہے، تو جناب ختیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ بالکل مجھے آپ کی بات منظور ہے، لیکن یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں ہے، اور جب میں کسی کو مال تجارت دیتی ہوں تو میں ان سے خود بات کرتی ہوں۔ تو جناب عباس نے کہا کہ میں جا کر اپنے بھتیجے کو لے کر آتا ہوں۔ جناب عباس جب تشریف لے گئے اور آپ گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آپ گھر میں موجود نہیں تھے۔ پھر آپ حرم میں پہنچے تو وہاں پہ بھی نہیں تھے، اور آپ مکہ سے باہر نکلے، پہاڑ کے دامن میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہی پتھر جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام آرام کیا کرتے تھے، وہاں پہ وارث ابراہیم کا فرش ہے، اور اس پتھر پر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن جناب عباس ایک دم شستر ہو گئے اور خوفزدہ ہو گئے کہ ایک بہت ہیبت ناک اژدہا آپ کے سرہانے بیٹھا تھا، اور ایک عجیب و غریب منظر آپ نے دیکھا کہ اس اژدہے کے منہ میں پنکھے کی جگہ ایک پھولوں کا گلدستہ اس نے لیا ہوا ہے، اور اس سے وہ آپ کے اوپر ہوا جھل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جناب عباس گھبرائے کہ ایسا نہ ہو میرے بھتیجے کو یہ اذیت دے، اور فوراً تلوار کمر سے نکالی اور چاہا کہ اژدہے پہ حملہ کریں، اور جیسے ہی انہوں نے اژدہے پر حملہ کرنا چاہا، اژدہا بھی سنبھل کے مقابلے میں آیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جناب عباس پر کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گھبرا کے رسالت مآب کو آواز دی کہ اے بیٹا جلدی اٹھو اور اپنے چچا کی مدد کرو۔ اس آواز کو سن کے جناب رسول خدا کی ایک دم آنکھ کھلی، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، اور جیسے ہی رسول اللہ ایک دم اٹھ کر بیٹھے وہ فوراً اژدہا غائب ہو گیا۔ تو جناب رسول خدا نے دیکھا کہ چچا کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو آپ نے پوچھا چچا یہ کیا واقعہ ہوا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے؟ جناب عباس کو کچھ ہوش آیا اور جان میں جان آئی، تو آپ نے کہا بیٹا میں اس لیے کہ میں تیرا دشمن نہیں ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ناگ تیرے سرہانے بیٹھا ہے، اور اس سے زیادہ حیرت یہ ہو رہی ہے کہ بیٹا اس کے منہ میں پھولوں کا گلدستہ تھا جس سے وہ تجھے ہوا جھل رہا تھا۔ تو جناب رسول خدا مسکرائے اور کہا چچا ڈریے نہیں، وہ دشمن نہیں ہے میرا، وہ دوست ہے، وہ اژدہا نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے اور میری حفاظت کرتا ہے، اور اکثر یہ مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ کیا شان ہے، شان نبوت ہے میرے رسول کی، کہ موسیٰ وہ ہیں جو نبی بن گئے تھے اور اژدہے کو دیکھ کے خوف آ گیا تھا، لیکن یہ سید الانبیاء ہیں کہ جو اژدہے کو دیکھ کے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ واقعی تو آپ نے کہا کہ چچا یہ اژدہا نہیں تھا، فرشتہ تھا، اور یہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اور مجھے باتیں کرتے کرتے نیند آ گئی، اور یہ اژدہا بن کے میری اوپر پھولوں کا گلدستہ منہ میں لے کر ہوا کر رہا تھا، پنکھے کی طرح پھولوں سے میری ہوا پہنچا رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم اجمعین۔ بارالہ ذکر کے صدقے سے ہماری پریشانیوں کو دور کر، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، مقروض کے قرض عطا کر، اور پریشان حال کی پریشانی دور کر، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔